جو جمع کرتے رہتے ہیں، جو گاڑ کر رکھتے ہیں سونے کو، والفضة اور چاندی کو، ذہب سونے کو کہتے ہیں، فضہ چاندی کو کہتے ہیں، وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں، جو گاڑتے رہتے ہیں سونے کو بھی اور چاندی کو بھی، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ لوگ خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے کے اندر، اللہ کے راستے میں وہ اللہ کا دیا ہوا مال میں سے خرچ نہیں کرتے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اے ایمان والوں، ان کثیرا من الاحبار، بے شک بہت سارے درویش، والرہبان بہت سارے عالم، والرہبان اور بہت سارے درویش، وہ کیا کرتے ہیں؟ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ، وہ البتہ کھاتے ہیں لوگوں کا مال، بالباطل، ناحق طریقے سے۔ ایک تو لوگوں کا مال کھاتے ہیں، وہ علماء بھی ہیں، وہ اہل کتاب کے بڑے بڑے پیر بھی ہیں، جو ناحق طریقے پر لوگوں کا مال کھاتے ہیں، لوگوں سے ناحق طریقے سے، ناجائز طریقے سے مال جمع کرتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، اللہ کے صحیح راستے سے جانے سے وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور وہ لوگ یکنزون الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، جو جمع کرتے رہتے ہیں، جو گاڑ کر رکھتے ہیں سونے کو، والفضة اور چاندی کو، ذہب سونے کو کہتے ہیں، فضہ چاندی کو کہتے ہیں، وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں، جو گاڑتے رہتے ہیں سونے کو بھی اور چاندی کو بھی، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ لوگ خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے کے اندر، اللہ کے راستے میں وہ اللہ کا دیا ہوا مال میں سے خرچ نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، سو خوشخبری دے دیجئے ایسے لوگوں کو، بعذاب علیم، دردناک قسم کے عذاب کی، دردناک درد والے عذاب کی ان کو خوشخبری دے دو۔ عذاب کی خوشخبری نہیں ہوا کرتی، بلکہ اللہ ان کے اوپر استہزاء کر رہے ہیں، اللہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایسے لوگ جنہیں اللہ نے مال بھی دیا اور اس مال سے انہوں نے کوئی نفع نہ اٹھایا، مسلمان ہوتے ہوئے بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہوئے انہیں تکلیف ہوئی، اللہ کہتے ہیں ان کو خوشخبری دے دو۔ وہ متوجہ ہوئے کیسی خوشخبری؟ فرمایا اللہ کی طرف سے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ کس دن؟ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جس دن دہکایا جائے گا ان کے اوپر، فی نار جہنم، جہنم کی آگ کے اندر، اس سونے کو، اس چاندی کو پگھلایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، دہکایا جائے گا، فَتُقْوَى بِهَا، اور اس کے ذریعے داغا جائے گا اس سونے اور چاندی جو گرم ہو چکی ہوگی جہنم کی آگ کی وجہ سے۔ کیا چیز داغی جائے گی؟ فرمایا داغ لگایا جائے گا، جباہہم ان کے ماتھے پر، وجنوبہم ان کے پہلو پر، وظہورہم ان کی پیٹھوں پر، تین چیز جگہوں پر اللہ جسم پر ان کے داغ لگا دے گا، ان کو جلا دیا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ ہے وہ خزانہ جو تم جمع کیا کرتے تھے، لانفسکم، اپنی جان کے لیے، اپنے آپ کو بڑا بندہ بنانے کے لیے تم ناحق طریقے سے مال جمع کرتے تھے، یا مال تو حق طریقے سے جمع کرتے تھے لیکن اس میں سے اللہ کا حصہ نہیں نکالا کرتے تھے۔ انہیں کہا جائے گا یہ مال ہے تمہارا، یہ چکھو تم اس کا عذاب، فذوقوا ما کنتم تکنزون، سو تم چکھو ما کنتم تکنزون، جو کچھ تم جمع کرتے رہے، جو مال تم جمع کرتے رہے، اس مال کا عذاب تم چکھو۔ فرمایا یہ تمہاری وجہ سے
آج اس کا عذاب اور ایک حدیث میں آتا ہے وہ مال گنجے سانپ کی شکل میں انسان کے ارد گرد لپٹ جائے گا اور کہے گا میں تمہارا مال ہوں جس مال کو تم نے دنیا میں صحیح خرچ نہیں کیا۔ ہمیشہ اپنی احتیاط کے مطابق جس پر جتنی زکوٰۃ بنتی ہے نکالے، سارا سال اکٹھی دینا ضروری نہیں، 1000 کر کے دیتا رہے لیکن دے سے نکالے ضرور، مسئلہ پوچھ لے، زکوٰۃ کا طریقہ پوچھ لے، تھوڑی تھوڑی کر کے دیتا رہے لیکن مستحق تک ضرور پہنچائے تاکہ اللہ اس کے مال کو پاک کرتا رہے۔